اگر آپ قاہرہ سے بائی روڈ شرم الشیخ کی طرف سفر کریں تو آپ کو بحیرہ احمر کے پار ایک وسیع صحرا ملے گا۔ صحرا کی ایک سائیڈ بحیرہ روم، دوسری نہر سویز، تیسری بحیرہ احمر اور چوتھی اسرائیل سے جا ملتی ہے۔ یہ صحرا سینا یا سنائی کہلاتا ہے۔ سینا میں مختلف سائز کی لاتعداد پہاڑیاں ہیں۔ جنوبی حصے میں موجود بلند ترین پہاڑ کوہ طور کہلاتا ہے۔ یہ 7,500 فٹ بلند ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 1300 سال قبل مسیح میں اپنی اہلیہ حضرت صفورہ اور بچوں کے ساتھ اسی پہاڑی کے قریب سے گزرے تھے۔ آپ علیہ السلام کو پہاڑ پر آگ نظر آئی تھی۔ آپ علیہ السلام پہاڑ پر تشریف لے گئے تھے۔ طور کے دامن میں آپ کو جلتی ہوئی جھاڑی نظر آئی۔ آپ قریب پہنچے تو آپ کو نبوت مل گئی۔ یہودیوں نے اس جھاڑی کے گرد عبادت گاہ بنا دی اور ہر سال اس کی زیارت کے لیے یہاں آنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہ علاقہ عیسائی بادشاہوں کے قبضے میں چلا گیا۔ رومن بادشاہ قسطنطین نے 365 عیسوی میں یہاں ایک چھوٹا سا چرچ یعنی چیپل بنا دیا۔ یہ چیپل اسکندریہ کی ایک نیک خاتون کیتھرائن کی وجہ سے سینٹ کیتھرائن کہلانے لگا۔ 565 عیسوی میں رومن بادشاہ سیزر جسٹینین نے یہاں ایک بڑی خانقاہ تعمیر کرا دی اور یہ خانقاہ آج تک موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب جھاڑی بھی اسی خانقاہ میں ہے۔ یہ مقام برننگ بش کہلاتا ہے۔ سینٹ کیتھرائن کی لائبریری دنیا کی دوسری قدیم ترین لائبریری ہے۔ اس میں دنیا کی قدیم معتبر دستاویزات ہیں۔ ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک خط مبارک بھی ہے۔ عیسائی اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کونوینٹ ٹیسٹمنٹ جبکہ مسلمان عہد نامہ کہتے ہیں۔ یہ دنیا میں ایسی واحد دستاویز ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا نشان ہے۔ یہ علاقہ تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف مسلمان خلفاء کے قبضے میں رہا، لیکن خلفائے راشدین ہوں، بنو امیہ کا دور ہو، عباسیوں اور فاطمیوں کا عہد ہو، سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہو یا پھر خلافت عثمانیہ ہو، یہ چرچ ہر قسم کے حملے سے بھی محفوظ رہا اور آزاد بھی۔ تمام مسلمان حکمرانوں نے اس کا احترام کیا۔ اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نامہ تھا۔ اس عہد نامے کا حوالہ تاریخ سینا القدیم جیسی معتبر کتاب میں بھی ہے۔ عثمانی خلیفہ سلیم اول نے 1516 عیسوی میں مصر فتح کیا تو یہ نہ صرف خود سینٹ کیتھرائن گیا بلکہ اس نے اس عہد نامے کی تصدیق بھی کی، جس کے بعد عثمانیوں کے دور میں یہ روایت بن گئی کہ گورنر مصر یعنی پاشا آف مصر عہد نامے کی تصدیق کے لیے ہر سال سینٹ کیتھرائن جاتا، عہد نامے کو چومتا اور اس کا تصدیق نامہ جاری کرتا۔ یہ تمام تصدیق نامے بھی چرچ کی لائبریری میں موجود ہیں۔ مجھے 4 بار ان کی زیارت کا اتفاق ہوا۔ یہ عہد نامہ کیا ہے اور یہ کیوں کیا گیا، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق سینٹ کیتھرائن کے متولی مدینہ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میزبانی فرمائی۔ متولیوں نے رخصت ہونے سے پہلے اس خدشے کا اظہار کیا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ جب مسلمان طاقتور ہو جائیں گے تو یہ ہمیں قتل اور ہماری عبادت گاہوں کو تباہ کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ لوگ مجھ سے اور میری امت کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں گے۔ متولیوں نے عرض کیا کہ ہماری روایت ہے کہ ہم جب کسی سے کسی معاملے میں اقرار لیتے ہیں تو ہم اس سے لکھوا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اپنا وعدہ تحریر فرما دیں تاکہ ہم مستقبل میں آپ کی امتیوں کو آپ کی تحریر دکھا کر امان لے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تحریر لکھوائی، کاغذ پر اپنے دست مبارک کا نشان لگایا اور عہد نامہ ان کے حوالے کر دیا۔ وہ لوگ واپس آئے اور یہ تحریر سینٹ کیتھرائن میں آویزاں کر دی۔ اس کے بعد جس بھی مسلمان حکمران نے مصر فتح کیا اور وہ سینا اور کوہ طور پہنچا تو خانقاہ کے متولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نامہ لے کر گیٹ پر آ گئے۔ فاتحین نے عہد نامے کو بوسہ دیا اور وہیں واپس لوٹ گئے۔ یوں سینٹ کیتھرائن اسلامی دنیا کا واحد مقام ہے جو اس عہد نامے کی وجہ سے آج تک کسی مسلمان بادشاہ کے زیر تسلط نہیں رہا۔ یہ خانقاہ ہر زمانے میں آزاد رہی اور یہ آج بھی آزاد ہے۔ مصری حکومت بھی اس کی حدود میں داخل نہیں ہوتی۔ وہ عہد نامہ کیا تھا،
آپ اب اس کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ کی جانب سے تحریر کیا گیا، جنہیں اللہ کی طرف سے مخلوق پر نمائندہ بنا کر بھیجا گیا تاکہ خدا کی طرف کوئی حجت قائم نہ ہو۔ بے شک اللہ قادر مطلق اور دانا ہے۔ یہ خط اسلام میں داخل ہونے والوں کے لیے ہے۔ یہ معاہدہ ہمارے اور دور و نزدیک، عربی اور عجمی، شناسا اور اجنبی اور عیسائیوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے درمیان ہے۔ یہ خط ایک حلف نامہ ہے اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ کفر کرے گا، وہ اس حکم سے روگردانی کا راستہ اختیار کرے گا۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والا خدا اور اس کے حکم کا نافرمان ہوگا۔ اس خط یعنی حکم کی نافرمانی کرنے والا بادشاہ یا عام آدمی خدا کے قہر کا حقدار ہوگا۔ جب کبھی عیسائی عبادت گزار اور راہب ایک جگہ جمع ہوں، چاہے وہ کوئی پہاڑ ہو یا وادی، غار ہو یا کھلا میدان، کلیسا ہو یا گھر میں تعمیر شدہ عبادت گاہ ہو، تو بے شک ہم مسلمان ان کی حفاظت کے لیے ان کی پشت پر کھڑے ہوں گے۔ میں، میرے دوست اور میرے پیروکار ان لوگوں کی جائیدادوں اور ان کی رسوم کی حفاظت کریں گے۔ یہ عیسائی میری رعایا ہیں اور میری حفاظت میں ہیں۔ ان میں ہر طرح کا جزیہ ساقط ہے۔ جو دوسرے ادا کرتے ہیں انہیں کسی طرح مجبور، خوف زدہ، پریشان یا دباؤ میں نہیں لایا جائے گا۔ ان کے قاضی اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں۔ ان کے راہب اپنے مذہبی احکامات اور اپنی رہبانیت کے مقامات میں آزاد ہیں۔ کسی کو حق نہیں کہ ان کو لوٹے، ان کی عبادت گاہوں اور کلیساؤں کو تباہ کرے اور ان عمارتوں میں موجود اشیاء کو اسلام کے گھر میں لائے۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حلف کی خلاف ورزی کرے گا۔ ان کے قاضی، راہب اور عبادت گاہوں کے رکھوالوں پر بھی جزیہ نہیں۔ ان سے کسی قسم کا جرمانہ یا ناجائز ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ بے شک میں ان سے وعدے کی پاسداری کروں گا، چاہے یہ زمین میں ہیں یا سمندر میں، مشرق میں ہیں یا مغرب میں، شمال میں ہیں یا جنوب میں، یہ میری حفاظت میں ہیں۔ ہم اپنے مذہبی خدا کی عبادت میں زندگی وقف کرنے والوں، راہبوں اور اپنی مقدس زمینوں کو زرخیز کرنے والوں، چرچ کے زیر انتظام زمینوں سے کوئی ٹیکس یا آمدن کا 10واں حصہ نہیں لیں گے۔ کسی کو حق نہیں کہ وہ ان کے معاملات میں دخل دے یا ان کے خلاف کوئی اقدام کرے۔ ان کی زمیندار اور تاجر اور امیر لوگوں سے لیا جانے والا ٹیکس 12 درہم سے موجودہ 200 امریکی ڈالر زائد نہیں ہوگا۔ ان کو کسی طرح کے سفر یعنی نقل مکانی یا جنگ میں حصہ لینے یعنی فوج میں بھرتی پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ کوئی ان سے جھگڑا یا بحث نہ کرے۔ ان سے قرآن کے احکام کے سوا کوئی بات نہ کرو۔ اس سے آگے ایک آیت درج ہے، اور اہل کتاب سے نہ جھگڑو مگر ایسے طریقے سے جو عمدہ ہو۔ پس یہ مسلمانوں کی جانب سے ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ ہیں، چاہے یہ عبادت گاہ میں ہیں یا کہیں اور۔ کسی عیسائی عورت کی مسلمان سے اس کی مرضی کے خلاف شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کو اس کے کلیسا جانے سے نہیں روکا جا سکتا۔ ان کے کلیساؤں کا احترام ہوگا۔ ان کی عبادت گاہوں کی تعمیر یا مرمت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی اور انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قیامت تک اور اس دنیا کے اختتام تک اس حلف کی پاسداری کرے۔ عہد نامے کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا نقش ہے۔ مسلمانوں نے 1400 سال کی تاریخ میں اس عہد نامے کا احترام کیا۔ ہم نے ان برسوں میں کسی چرچ پر حملہ کیا، کوئی راہب قتل کیا اور نہ ہی کسی کلیسا کی زمین پر قبضہ کیا، حتیٰ کہ صلیبی جنگوں کے دوران بھی اس معاہدے پر عمل ہوتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کی فتح کے بعد کلیسا میں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اموی خلفاء نے دمشق میں جامع امیہ بنانے کا فیصلہ کیا تو عیسائیوں سے چرچ کی زمین باقاعدہ خریدی گئی اور انہیں پورے دمشق میں جہاں چاہیں اور جتنے چاہیں چرچ بنانے کی اجازت بھی دی۔ اسپین میں بھی 800 سال عیسائی اور چرچ محفوظ رہے۔ مسجد کرتبہ میں چرچ کی زمین کا تھوڑا سا حصہ آ گیا تھا۔ خلیفہ نے تعمیر رکوا کر پادری سے اجازت بھی لی اور معاوضہ بھی ادا کیا۔ سعودی عرب، عراق، مصر، ترکی، فلسطین، ایران اور سنٹرل ایشیا میں آج بھی
2500 سال پرانے چرچ موجود ہیں، اور یہ ان ادوار میں بھی سلامت رہے جب مسلمان کی خانقاہیں گرا دیتے تھے، جب مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان قتل ہو جاتے تھے۔ امیر تیمور نے 58 اسلامی ممالک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مگر اس کے ہاتھوں بھی کلیسا محفوظ رہے۔ لیکن جڑامالہ کے مسلمانوں نے 16 اگست کو 19 چرچ اور 86 عیسائی پاکستانیوں کے گھر جلا دیے۔ کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ اور کیا ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نامہ لاگو نہیں ہوتا تھا؟ لہٰذا میرا ان سے ان حملوں کے بعد سوال ہے کہ آپ لوگ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا آپ واقعی ان حملوں کے بعد امتی کہلانے کے لائق ہیں؟ اور کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نامہ نہیں توڑ دیا؟ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔